بچی سے اپنی ماں یا لڑکے سے اپنا باپ فتح ہو گیا نا، دنیا خود ہی فتح کر لیا اس نے. اور وہ کیسے فتح ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کو چیلنج کر سکتا ہوں اور وہ اپریشیٹ کرتا ہے اس بات کو اور میری امپروومنٹ اور اپنی فتح سمجھتا ہے اس بات کو، تو دنیا کی کیا اوقات ہے میرے آگے. یہ بیسک فارمولا ہے، اس کی فاؤنڈیشن ٹھیک کر دیا آپ نے. دنیا میں ہر لڑکے سے اور ہر لڑکی کو پتہ ہے، لڑکے کو اپنے اپنے باپ کا پتہ، ہم سب کو اپنے اپنے والد کا، کہ ہم بچپن سے اس شخص کو اوج سمجھتے تھے. اور زیادہ تر معاملات میں ہمارے والدین اوج ہی تھے، انہوں نے ایک کمال اچیو کیا ہوا تھا جس بھی فیلڈ میں کیا ہوا تھا انہوں نے. مگر باپ بچے کے لیے K2 کا پہاڑ ہوتا ہے، وہ فتح کر لیا آپ نے، وہ بھی باپ کی مدد سے فتح کیا. باپ نے اپریشیٹ کیا کہ ہاں میری غلطی نکال، درست کر مجھے. اس کے بعد دنیا میں کسی کی اوقات نہیں آگے پر مارے آگے. مسئلہ یہ ہم اپنے ہی گھر والوں کو جب دیکھتے ہیں کہ کال کچھ تو فیل کچھ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نظام ہے یہ کہ کال اور فیل ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے. بچہ یہ نہیں کہتا کہ آپ تو 2 نمبر ہیں، ہپوکریٹ ہے. وہ کہتا ہے یہ 1 نمبری ہے، کیونکہ آپ جو کچھ کریں گے وہی 1 نمبری ہے آپ کے بچوں کے سامنے. اوکے، تو جب ماں خود کہے کہ نابیہ جا کے کیا خالہ کو گھر پہ نہیں ہوں میں، تو کامن سینس کی بات ہے، وہ اس کو لیجسلیٹر سمجھتی. اٹ از اے، آپ کو نفسیاتی سطح میں بتا رہا ہوں، ماں باپ کو بچہ اللہ اور اس کے رسول سے اوپر رکھتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول اس کے ماں باپ نے بتائے ہوئے ہوتے ہیں. بڑے ہو کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے آگے کچھ نہیں ہے، ماں باپ ہی نہیں. وہ بڑے کی بات ہے، وہ بھی کام لوگوں نے سوچنا اور پڑھنا ہوتا ہے. بچے کو پتا ہوتا ہے بھائی اللہ بھی اس نے مجھے سکھایا، نبی بھی اس نے سکھایا، یہ اصلی چیز. اب یہ جھوٹا ہے تو دنیا میں جھوٹ بولنا فرض ہے. یہ 2 نمبر ہے، دنیا میں 2 نمبری کرنی فرض ہے. بچے کے لیے آپ سب کچھ ہیں، آپ کل کائنات ہیں. نفسیاتی طور پہ اتنی طاقت ہوتی ہے ایک بچے کے اوپر ایک انسان کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، جس ماں باپ نے اپنے بچے سے سوچ ہی چھین لی، وہ ہے اصلی ڈاکو. اس نے ایسا ڈاکہ مارا ہے کہ وہ ساری عمر کا مفلوج کر گیا بچے کو. سوچنا ہی بند کر دیا. وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ باپ غلط ہو سکتا ہے. اپنا بت اپنے بچوں کے سامنے خود توڑنا پڑتا ہے کہ بیٹا مجھے چیلنج کر، میں نبی نہیں ہوں، تو میری غلطی نہیں درست کرے گا تو کل دنیا میں ہر بندہ تجھے اپنے تابع کرتا رہے گا. تو خود اسپیشلی خواتین خود اپنے آپ کو کمزور کر رہی ہیں. آپ دنیا میں کسی نے کمزور کیسے بننے کی کتاب نہیں دی تھی آپ کو، خود آپ نے لکھی ہے وہ کتاب اپنے اپنے دلوں کے اور دماغوں کے اندر. نو ون گیو یو دا مینول ٹو بیکم ٹیمڈ. بزدلی یاد رکھیے گا، بزدلی ٹرین کی جاتی ہے. شجاعت فطرہ میں ہوتی ہے، کیونکہ غیرت فطرت میں ہوتی ہے. اتنی بڑی تعداد میں اتنے معاملات ہماری گلی محلوں میں ہو رہے ہوں اور مسلمان 25 کروڑ مرد زندہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شریر کو پتہ ہے کہ ہمت چوس لی گئی ہے پاکستانی مرد سے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ سمجھیں پولیس کی ایک کالونی ہے جہاں پولیس والے رہتے ہیں، وہاں جا کے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. لوگ کہیں گے یار ادھر نہیں چوری کرنی، باقی ہر جگہ، اس کے میں ہر گھر میں پولیس والا رہتا ہے. پھر سینیریو کو بلڈ اپ کر دیتا ہوں، سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ آپ کی مائنڈ کے لیے. ایک کالونی میں ہر گھر میں پولیس والا رہتا ہو، تھانہ نہ ہو، وہ کالونی ہے جہاں پہ پولیس والے اپنے اپنے گھروں میں رہتے آ کے. وہاں ڈاکو اس لیے نہیں آتا کہ سب پولیس والے ہیں تو گولی چل جائے گی تو پولیس کی نفری اور گاڑیاں آ جائیں گی، نہیں، وہاں تھانہ کوئی بھی نہیں ہے. مگر چونکہ سارے پولیس والے ہیں اس لیے کوئی چور نہیں ادھر آئے گا. اتنی سمپل سی بات ہے جو میں سمجھ نہیں آ رہی. پولیس والے بندوق لے کے تو نہیں سوتے، وردیاں پہن کے تو نہیں سوتے. اس کالونی میں چور کو کیوں ڈر لگتا جانے سے؟
خیر پاکستان پولیس کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں ایک آپ کو پتہ ہی ہے بات سمجھ گئے. آئی ہوپ یو آر کانسیپٹ بہت سمپل ہے. ہم لوگ پولیس والے رہی نہیں ہیں نا، صحابی پولیس والے تھے. ہمارے محلے میں چور ایسے کھل کے آتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں اس کے سامنے ڈاکہ ماروں گا، اس کے سامنے والے کے گھر میں، اور یہ سب سے پہلے اپنی بتی یہ بند کرے گا اپنے کمرے کی کہ میں تو سو رہا تھا. سوال یہ پوچھ رہے ہیں جب ہم کسی کو اپنی کلاس فیل اس کو دوست برائی سے روکیں تو ہمیں اسامہ بن لادن بولنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. وہ آپ کو نہیں اوائڈ کر رہے، خدا کی قسم اب وہ آپ کے سامنے برائی کرنے کو اوائڈ کر رہے ہیں. یہ ہے فتح آپ کی، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ وہ برائی کرنے سے شرمندہ ہو رہے ہیں فطرتاً، سازشن نہیں، فطرتاً. اب ایک کو کیا نا باقی پوری دنیا کو بھی کرنا ہے ایسے سارا. اگر آپ کے سامنے پوری دنیا برائی کرنے سے شرمندہ ہونا شروع ہو گئی، پوری دنیا، تو کام ہو گیا نا آپ کا. ابھی آپ نے ایک فتح کیا. اتنی سمپل سی ٹیکنیک ہے، ہمیں سمجھا نہیں رہے کہ اگر بچے ہوتے نا سارے بڑے نہ ہوتے ایسے اسلام آ جاتا دنیا میں. مسئلہ ہے ہم بڑے ہو گئے اس لیے اسلام نہیں آ سکتا. المیہ دیکھیں، آئرن نہیں دیکھیے، دنیا میں سارے اگر بچے ہوتے منٹ میں اسلام آ جاتا. چونکہ ہم بڑے ہو گئے ہیں اس لیے اسلام آنا دشوار ہو گیا ہمارے لیے. کیا ہی خوبصورت بڑے ہوئے ہیں ہم کہ اسلام مشکل کر دیا. جی اینی تھنگ ایلس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سادلہ. جی مجھے خیر ہے، مجھے آواز آ رہی ہے. سر میرے 2 کوشچنس ہیں. نمبر 1 یہ کہ میں خود ایک ٹیچر ہوں اور ڈیلی میرے اسکول میں میرے سامنے اسٹیج پہ آگے میرے سامنے 2500 بچہ ہوتا ہے، اور میرے پاس یہ وہاں اتھارٹی ہے کہ میں ان کی کریکٹر بلڈنگ کر سکتی ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے. پہلا کوشچن یہ ہے کہ اس ٹائم میں جو بھی چیز سورہ بقرہ ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اتنے سارے لوگوں کے سامنے یہ چیز ایکسیپٹ کرنا کہ وہاں میں جب ان کو لیکچر دے رہی ہوتی ہوں تو میرے اپنے اندر یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ٹیچر جو سامنے کھڑی ہے وہ کسی اور فرقہ کی ہیں اور میں یہ بات کر دوں تو وہ فرقے والا میرے اوپر انگلی نہ اٹھا دے. یہ چیز مجھے بہت پول بیک کر رہی ہے ایک اچھا کام کرنے سے، تو اس کی سولوشن میں چاہتی ہوں. اینڈ نمبر 2 کہ میرے پاس 5 سال سے 20 سال کی بچی ہے وہاں پہ، تو میں ان کو کیسے ٹیمڈ ہونے سے بچاؤں؟ میں یہ کر سکتی ہوں اور یہ میں نہیں کر پا رہی، تو اس کے سولوشن چاہتی ہوں آپ سے. جب آپ کے عمل کو دیکھیں گی نا، اسپیشلی 16 17 20 والی بچیاں، جی تو آپ ٹیمڈنس کے خلاف ٹریننگ دے رہی ہوں گی. اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ پہلے والے سوال میں، پہلے والا سوال کیا ہے دہرائیں. کہ جب میں ڈیلیور کر رہی ہوں تو الحمدللہ وی ہیو اسٹارٹڈ سورہ بقرہ. نہیں پورا سوال نہیں، پوائنٹ کیا ہے سوال کا؟ کہ جب میں یہ سوچتی ہوں کہ فرقے والے مختلف فرقہ کے بچے اور ٹیچرز ہیں، ہمارا 60 کا اسٹاف ہے، تو میرے لیے یہ پرابلم آ رہا ہے کہ اگر میں سر اسٹاف کو بھی سن کے جاتی ہوں، میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو بھی وہ سن کے جاتی ہوں، میں 2-3 اور جو آیا میں نے پڑھانی ہوتی ہے، بٹ اگین پھر بھی میرے اندر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں ایسی بات نہ کر دوں جو وہاں پہ کھڑی کسی اور ٹیچر جو کسی اور فرقہ کی ہیں ان کو ان کے اگینسٹ ہو. یہ میرے اندر ایک ڈر ہے جو مجھے یہ اچھا کام کرنے سے روک رہا ہے یا مجھے سلو ڈاؤن کر رہا ہے. کوئی ایک مثال دیں جو اچھی بات ہو. اچھی اوکے سر، اور رکیں اچھی بات ہو مگر کسی بھی ایک فرقے کے خلاف ہو. لائک ڈاکٹر اسرار احمد کی میں نے ایک آیا ڈیلی پڑھاتی ہوں، تو ایک آیا میں انہوں نے اس کو بہت ڈیپ ایکسپلین کیا اور وہ اس میں جہاد کی طرف جا رہے تھے اور اس طرح، تو میں یہ اتنا زیادہ ڈیپ وہاں پہ ایکسپلین نہیں کر پا رہی تھی اور پھر مجھے لگا تھا کہ شاید میں صحیح کام نہیں کر پا رہی، صحیح بچوں تک میسج نہیں جا رہا. سعدیہ یس، کہ اس فرقے کے خلاف کچھ کرے نا، کوئی اچھی بات کرے جو کسی فرقے کے خلاف جا رہی ہو. جیسے وہاں پہ میری بہت ساری ٹیچرز ہو کے لیٹس بی اوپن شیعہ فرقے سے بھی ہیں،
اور تو کچھ مجھے لگتا ہے کہ ایسی باتیں جو وہ اس کو پھر میں اوائڈ کرتی ہوں. آپ جان کے مثال نہیں دینی یا ذہن میں نہیں آ رہی؟ میرے ذہن میں نہیں آ رہی. جہاد کی مثال میں نے دی ہے. تو اس کا شیعوں سے کیا تعلق ہے، سنیوں سے کیا تعلق جہاد کا؟ لائک اس طرح کی چیزیں میں خود مائنڈ میں کر رہی ہوں. سوچ رہی ہوں جو دیکھیں کہ سعدیہ بہت سن کر رہی لیں، ہیں. پہلے تو جو بھی بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں نا آپ لوگ، ان کا ایک ہی کام ہے فکر بنانا. سوچ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے، سوچ تکے پہ نہیں آ جاتی کسی کے پاس. اگر آپ نے کنسٹرکٹ نہ کی تو اس کے پاس ڈیفالٹ ڈسپوزیشن پہ آپ کے اعمال اور کارنامے دیکھ کے خود ہی ایک ٹیڑھی میڑھی سے کھچڑی والی سوچ بنانی ہے. دنیا میں جب بھی کسی انسان کی سوچ کنسٹرکٹ نہیں کی گئی تو اس نے اپنی امی ابو چاچا تایا کزن جتنے بھی لوگوں کو ملو کے دیکھا یہ سارا کچھ ایسے کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے اس کے پیچھے یہ میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. اس کو سوچ نہیں بنی، وہ کرتوتوں کا ایک اچار بنایا اس نے، بڑوں کے کرتوتوں کا اچار، اور اچار ہی کھاتا رہا. سنیں بھی شروع ہوں کچھ رہ گیا وہ پوچھیں. میرے پاس جو بچہ آ رہا ہے ان کے پیرنٹس گھروں میں کام کرتے ہیں، تو وہاں بچے تو مائیں تو کریکٹر بلڈنگ کر ہی نہیں رہی. گورنمنٹ اسکول میں ٹیچ کر رہی ہوں. تو اسی بات کے تو پیسے لے رہی ہیں آپ، جی تو ان پہ نہیں نام ڈال سکتی ہیں آپ. ان پہ نہیں کر رہی کیونکہ ماں کو تو وہاں پتہ ہی نہیں، باپ کو بھی نہیں پتا. ماں بھی کام پہ گئی ہے، باپ بھی کام پہ گیا ہے، تو ٹیچرس نے ہی کرنا ہے. تو میں وہی بتا رہا ہوں نا جی. سوچ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے اینٹوں کی طرح، ایک ایک اینٹ رکھی جاتی ہے. بچہ اتنی جلدی سوچ پکڑتا ہے اگر آپ نے کنسٹرکٹ کرنے کی نیت ڈالی ہے. اگر آپ نے سوچ نہیں بنائی، سوچ بنانی پڑتی ہے. جس طرح سویٹر بنانا پڑتا ہے نا، اس طرح سوچ بھی بنانی پڑتی ہے. ویسے نہیں سوچ بنتی کسی کی. زیادہ تر پاکستانی اپنی 30s میں جا کے سوچ بنا رہے ہیں. بنانی تو پڑتی ہے، کچھ تو المیہ یہ ہے، کچھ تو 50s میں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ مردوں کی بات کر، عورتیں تو سوچ بنا ہی نہیں رہی نا، سویٹر ہی بنا رہی ہیں. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو جس دن پتہ چلے گا کہ سوچ ایسے بنتی ہے تو آپ کہیں گے ساری عمر ضائع ہو گئی، بین کریں گے آپ. آدمیوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے، جمعہ پڑھتے ہیں ہم، دوست چار ہوتے ہیں، ادھر ادھر چیلنج ہوتے ہیں، یہ کیا بات کر رہا ہے، یہاں کہاں سنی. چیلنج آدمی کی سوچ کنسٹرکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. اور زیادہ تر لوگوں کی، ہم سب کو پتا ہے، سوچ ہمارے کلاس فیلوز نے، دوستوں نے بنائی ہے. مذاق اڑا کے، موٹیویٹ کر کے، تضحیق کر کے، جیسے بھی کر کے شروع کیا پروسیس انہوں نے. پھر ہم نے کتابیں کھولنی شروع کی اور پھر خود کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا لائے عمل ہے. آپ کے ساتھ ایسے ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ کی ایک سوچ جو آپ کی نانی نے بنائی تھی کہ عورت کی آئیڈینٹی ہوتی ہے نکاح نامہ. یہ آپ کی نانی کی نانی، میری بھی وہی نانی، ہم سب کی نانی ایک ہی نانی، کہ جن کی شادی ہوگی تب میں کہیں جا کے اصلی عورت بنوں گی. یہ سوچ کنسٹرکٹ کی گئی ہے. مسلمان عورت پیدائشی آئیڈینٹی لے کے آتی ہے آدمی کی طرح. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی شادی کے بعد بنتی ہے، حالانکہ وہ پیدائش کے بعد بنتی ہے. کتنا بڑا ضیاع ہے یہ، پتہ کتنا بڑا ضیاع ہے؟ کیونکہ اس عمر میں آپ وہ والی سوچ نہیں بن سکتی جو بچپن سے کنسٹرکٹ کر کر کے محنت کر کے بنائی. آپ کو میں کیسے بتاؤں، آپ کے ہم اثر مرد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں، آپ کو نہیں پتا چل، ہم نہیں بتاتے آپ لوگوں کو باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تذلیل ہوتی ہے ہماری، تضحیق ہوتی ہے، شرمندگیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چیلنج کریٹ ہوئے ہوتے ہیں، مگر بن نہیں جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا، ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، آپ کو نہیں بتاتے باہر کتنی ہیٹ ابزارو کر رہے ہوتے ہیں. غلطی آپ لوگوں کی ہوتی، نہیں بتاتے ہیں، بچپن سے نہیں ٹریننگ ہوئی ہوتی ہماری. کیوں؟ میری بھی امی، آپ کی امی وہی امی، کہ نکاح نامہ سائن ہوا، اللہ نے جیسے جنت کی بشارت دے دی کہ میرا تو کام ختم. صحابہ کو جنت کی بشارت پہ اتنی خوشی نہیں تھی جتنی عورت نکاح نامے پہ خوشی. یہ بہت بری خبر ہے. آدمی کو نہیں وہ خوشی ہوتی نکاح نامے پہ، ہمیں پتہ ذمہ داری کا بوجھ پڑ گیا، بلکہ اس دن تو بڑا پینک اٹیک ہوتا ہے ہم سب کو. سچ بات ہے نا، کیوں چھپا رہے ہوں؟ کیونکہ بیوی بچوں کا بوجھ، ہزار اور تیر ہماری طرف شادی شدہ بندے پہ تو وہ آنکھ رکھی جاتی ہے پاکستان میں کہ کچھ نہ کیا، پیسے نہ بنائے، گھر وہاں نہ لیا. ہماری آئیڈینٹی بھی کرائسس میں ہے، مگر آپ کی تو آئیڈینٹی بنی ہی نہیں.
ہماری بن ٹوٹ رہی ہے اور اسی لیے ہلکا پھلکا کلسٹر نظر آ رہا تھا کہیں نہ کہیں. سو انڈرسٹینڈ, سوچ بیٹا سعدیہ بنانی پڑتی ہے. آپ کو میں پھر بتا دوں, آپ نے جو سوال کیا اس میں 3-4 نشانیاں آپ نے ایسے بتائی ہیں کہ جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں بنی ہوئی ابھی. آئی ہوپ کہ ایسا میں غلط ہوں, اللہ کرے میں غلط ہوں, مگر سوچ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں نا کہ مسلمان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا, تو ہم سب کے بیچ میں ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی نبی ہے. تو اس سوال کا جواب بھی ایک ہی ہونا چاہیے نا. مگر آپ سیمپل لے کے دیکھ لیں, جتنی عورتیں اتنے جواب, اور زیادہ تر جواب کیا ہوں گے؟ اچھا انسان بننا. یہ تو مدر ٹریسا بھی کہتی تھی, آپ کے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو پیرس ہلٹن بھی کہتی ہے اچھا انسان بننا. ہمارے اوپر وہ کام ڈالا گیا تھا, اللہ کی قسم ہمارے اوپر کام ڈالا گیا, اس کی لسٹ ہے. ابھی میں آدھا سوال پوچھا ہے مسلمان کا مقصد کیا ہے, کاموں کی لسٹ نکلتی ہے. ابھی آپ سے بڑا سوال کروں, اس کو سوچ اور فکر کا سوال کہتے ہیں. وہ پتہ کیا ہے؟ اسلام کا مقصد کیا ہے. جس دن آپ اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں گے, خود آپ کی سوچ بننا شروع ہو گئی ہے, بن گئی ہے, بلکہ اس کے اوپر کیا سوچنا آپ کہ اسلام کا مقصد سمجھ آ گیا. یہاں پہ آ کے مرد عورت دونوں ایک جتنے فیل ہو رہے ہیں کہ اسلام کا مقصد کیسے پتہ چلے گا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کا مقصد بتاتے رہے. اسلام کا مقصد تو سوچ سمجھ کے آنا پڑتا ہے. قرآن پاک کا پورا مقدمہ کیا ہے, کس چیز کی عدالت ہے قرآن. قرآن کو اگر ہٹا دیں دنیا سے تو کدھر غدر مچے گا جا کے, بلکہ کدھر غدر مچے گا. اسلام کا مقصد یہ, اور وہ بھی لسٹ بنا دیا علماء نے, مفکرین نے, سوچ سمجھ کے بحثیں کر کے اسلام کا مقصد بتا دیا ہمیں. مسلمان کے مقصد پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی, اسلام کے مقصد پہ بحث کرنی پڑنی تھی. نبی اسلام کی سیرہ کا ایک آؤنس, ایک قطرہ نکال کے, نچوڑ کے اس میں سے نکالا گیا کہ اوور اسلام میں تجھے سوچ کیا ہے. خالی نبی اسلام نہیں, ہر نبی کی سیرہ اٹھائی گئی. قرآن پاک کی ایک آیت کے پرسپیکٹو سے ایک اینگل دیکھ کے ترتیب دی گئی ہے سوچ. تو جب آپ بچیوں کو 12, 13, 14 سال کے اندر بچوں اور بچیوں کو, اسپیشلی بچیوں کو, اپنی آئیڈینٹی کے اوپر, یہ اسلام کا مقصد کیا آئیڈینٹی ہے, مسلمان کا مقصد کیا آئیڈینٹی ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. مسز دس اینڈ دیٹ آپ کی آئیڈینٹی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کپلز کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی, اسلام میں انڈیویجول کی آئیڈینٹی ہوتی. ہم نے اللہ کی قسم کپلز میں آئیڈینٹی رکھی ہوئی ہے پاکستان میں, اور بعد میں آدمی نہیں ایسے سوچتے. ہم اپنی بیویوں سے آئیڈینٹی نہیں لے رہے. آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کوئی پاکستانی مرد اپنی بیوی سے آئیڈینٹی لے رہا, اور میں نے آج تک عورت نہیں دیکھی کہ جو اللہ سے, اپنے دین سے اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی لے رہی ہو. اسی لیے اللہ نے کہا تھا, نبی السلام نے کہا تھا کہ اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ فار اے وومن ٹو چینج ہر نیم آفٹر میرج. پاکستان میں تو یہ فرض ہے نا, اسلام میں اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ اپنے باپ کا نام قائم رکھ اپنے ساتھ. تیری آئیڈینٹی اللہ نے پیدا کیا, اس کو آئیڈینٹی پہ تجھے. اوکے, وہ آئیڈینٹی 18-19 سال میں پریکٹس اور ٹھاٹھے مار دیں سے. آدمی ڈرنے چاہیے آپ سے, مگر آدمی اس عورت سے خدا کی قسم کبھی نہیں ڈرے گا جو نکاح نامے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی ہو. کبھی ہم کیوں ڈریں اس سے؟ لڑکی کو تو کے سامنے آ کے تو ہمیں کام دینا چاہیے کہ بھئی یہ تو ڈسکوالیفائی کر دے گی مجھے, میں تو اس کی آئیڈینٹی بھی نہیں پورا اترتا, اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑی. یہ بہت ضروری ہے کہ بیس کلیئر ہو جائے, ہماری بیس میں مسئلہ ہے. اور میں مردوں کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, ایون تو قصور ہمارا ہی ہے. وی ٹیک یو گرلس فار گرانٹیڈ بیکاز یو نیور اسٹوڈ اپ آن یور فیٹ. وی ہیو ٹو ٹیک یو فار گرانٹیڈ. اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کی فکر کی جائے. اتنے کام ہمارے ذمہ لگا دیے ہوئے, دنیا نے بھی دین نے بھی. ادھر جوان عورتوں کی آئیڈینٹیاں صحیح کرتے پھر رہے ہو, ایسا نہیں ہوگا. پھر ہم کیا کرتے ہیں, بس بچے پیدا کرو, بچے پالو, بس دیٹس اٹ, گول روٹی بنایا کرو.
مجبوراً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو, کیونکہ آپ پوچھیں ذرا 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے سر درد کے گزرتے ہیں, اسپیشلی پاکستان جیسے معاشرے میں. We do not have the time to fix adult women. Nobody has the time. We have the time to fix our daughters. کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, مگر اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ نے اپنی سگی بہنوں پہ بھی محنت نہیں کی ہوئی, ہم بھی نہیں کر سکتے. آپ کو بھی وہی ہیڈک آتا ہے کہ آج جوان ہو گئی, اپنے اوپر خود سوچ, فکر خود پیدا کر. اب بیویوں کے ساتھ بھی ہمیں یہی مسئلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کدھر کدھر فکر کریں. بھائی تمہیں تو نہیں آپ ڈیولپ کر سکتے, اس لیے خود کرنا پڑے گا. میں اس لیے کہتا ہوں اصلی مسلمان مرد اپنی بیوی کی ڈیولپمنٹ اپنی بیٹی سے پہلے کرتا ہے, کیونکہ اس نے بیٹیاں پالنی ہوتی. مجھے پتا ہے ہمارے پر معاشرتی K2 کے پہاڑ ٹوٹ رہے, مجھے پتا ہے, میں بھی اسی معاشرے میں ہوں, مگر پھر مجبوری ہے. بیٹیوں سے سنسیئر ہیں تو بیویوں کو پہلے ڈیولپ کریں, ان کے باپوں نے نہیں کیا, ہمیں کرنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو, فار دا سیک آف آور ڈاٹرز وی ہیو ٹو, ادروائز وہی سائیکل ریپیٹ ہو جائے گی. ایک دین کا مشورہ نہیں آتا ایک عورت سے, ایک بھی نہیں آتا, بلکہ غلط فتویٰ بھی دے دے تو مان لیتی. جمعے کا خطبہ سن کے آتے ہیں, بیوی کو آج چپکا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا شوہر تو مفتی ہے. تو اٹس اے پرابلم, اینڈ آئی ایم سوری, adult women have to fix it on their own. We are doing it. صرف جمعہ پڑھا پاکستانی مسلمان, صرف جمعہ پڑھا ہے, اور پھر بھی کمپیئر کرے آدمی اور عورت کے علم کا 0 اور 100 زمین آسمان کا فرق ہے, ایک عام لڑکے کا اور عام لڑکی کے اسلام کی ایکیومنٹ کا. صرف جمعہ پڑھ کے بھی, اس لیے نہیں کہ ہمارا علم بہت بڑھ گیا, آپ کا اتنا 0 ہے. دیکھیں, اصول اسلام کے اوپر سب سے پہلے وہ بت توڑنا پڑتا ہے. اسلام سب سے پہلے آ کے آپ کا سب سے بڑا بت توڑ دیتا ہے, کیونکہ اسلام حق کی فکر ہے. حق کی فکر کا مطلب پتہ نا, سوچ ہے, فکر سوچ, پورا آئیڈیالوجی ہے اسلام. تو جیسے ہی ایک آئیڈیالوجی انسٹال کریں گے تو پرانی آئیڈیالوجی کے خلاف اضطراب آنا سب سے پہلا کام ہوتا ہے. آپ کو اور میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ پرانی آئیڈیالوجی ٹوٹے. وہ کہیں سے تو آ رہی ہے, جس سے بھی آ رہی ہے, وہ امی ابو سے نہیں بھی آ رہی کہیں, تو وہاں پہ وہ بت ٹوٹے گا. تو وہ بت نہیں ٹوٹ رہا, یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ بت ٹوٹ رہا ہے, مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا میں کیا بول رہا ہوں اس وقت. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. جب تک وہ اپلیکیشن فیز میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو سب سے پہلے تو گھر والے چیلنج کرنے پڑیں گے, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ تو گھر سے نکال دیں گے. یہ تو ایک 8 چیزیں وہ بتاتے ہیں لڑکے لڑکیاں بھی, جو کہ ایگزیکٹ اسی سیکوینس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہیں. گھر سے نکال دیتے ہیں, اپنے خلاف رہتے ہیں, پیسے, پیار محبت سب چھن جاتا ہے, بلکہ جان کے در پہ ہو جاتے ہیں. جی ہاں, ایسے یہ اللہ کی سنت ہے. انسانوں کے جتھوں نے ایسے بیہیو کرنا ہوتا ہے. جب ایک 360 بتوں کا ایک مجمع ایک چھوٹا سا لڑکا آ کے اپنے گھر میں توڑنا شروع کر دے, سمجھ لیں, اپنے ہی گھر کا بچہ آ کے اپنے گھر کے بت توڑتا ہے تو غدر تو مچے گا. آپ کی بات کر رہا ہوں میں, ایون دو آپ نے سمجھا تھا میں نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. ہر گھر میں ایسے ہوگا. ایک کوشچن تھا آپ کے آج کے لیکچر میں, جیسے آپ نے فوکس کیا ہوا تھا شجاعت پہ, اور اس کو مسلم آئیڈینٹی کو آپ لے کر کے چل رہے تھے کہ ایک موومنٹ کی شکل میں جو ہے دنیا میں لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مجھے ایسا لگا جیسے ہماری سوسائٹی جتنی ڈس انٹیگریٹڈ ہے مختلف ایشوز کو لے کر کے, سیکولرزم کو لے کر کے, پالیٹکس کو لے کر کے, اور بہت سارے ایشوز ہیں, ایسے میں اگر ہم انہیں ڈائریکٹلی شجاعت کا سبق پڑھا دیں گے تو وہاں پہ جھگڑا بن جائے گا. یہ تو ایسے کہ آپ نے کیشن کو اٹھا دیا, ٹارگیٹ کسی کو پتہ نہیں تھا, بندے نے دوسرے پہ اٹھا لی, تم غلط کیسے. تو ایسے میں مجھے ایسے لگا کہ اقبال کی جو ترکیب ہے, جیسے اقبال نے کہا سبق پڑھ پہلے صداقت کا, پھر عدالت کا, پھر شجاعت, پھر دنیا کی امامت کا کام کر سکتے. تو کیا پہلے یہ زیادہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے بچے کو, جیسے بعد میں آپ نے کہا لیکچر میں نہیں یہ بات کہ ہم نے اپنے بچے کو فکر دینی ہے جہاں چیلنج کر سکے بچہ جو ہے سچائی کو, صداقت کو,
اس کو تو پہچانے تبھی وہ اپنے ٹارگیٹ کو جو ہے وہ شجاعت سے روک سکے گا. یہ تو مجھے بتا. سب کو سوال سمجھ آ گیا؟ نو یو ڈنٹ، یو وانٹیڈ. کیا مصرع اقبال کا پڑھیے ذرا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، غور سے کیا سمجھیں، جائے گا تجھ سے کام دنیا کی ایمان. غور سے سمجھیں انسان کی نفسیات بنتی کیسے ہیں. بہت ہی اچھا سوال ہے. صداقت کا جو منکا ہے نا انسان کے جسم میں لگا ہوا ہے. غور سے سمجھیں انسان کی نفسیات انسان کے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسٹال کی. چھوٹا بچہ 4 سال 6 سال 8 سال، بس اس کے اوپر کوئی بچہ نہیں بولیں گے. 10-12 سال کو بچہ نہ بولیں، نفسیاتی طور پہ وہ اب ڈیولپ ہو گیا. صداقت کا جو منکا ہے، صداقت کیا ہوتی ہے اردو میں پتہ ہے سب کو؟ حق کی تلاش، ٹھیک ہے، حق پہچاننے کی آگہی. حق کا مطلب اردو میں جو سچ بولتے ہیں نا وہ حق کا حق ادا نہیں کرتا. لفظ جو حق ہے وہ بہت بڑا لفظ ہے، جو سچ ہے وہ چھوٹا لفظ ہے. ٹھیک ہے. سو انسان جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، جس عمر میں شجاعت اس کو ٹریننگ میں چاہیے 4 اور 7 سال کے بیچ میں، وہ اگر وہ عمر مس کر دیا آپ نے تو بعد میں شجاعت بڑا مشکل ہے اس کو ڈالنا. نفسیات سمجھیں آپ. اوکے. شعر کے وزن کے لیے الفاظ کا استعمال اقبال کو کسی بھی لیول کے اوپر سیکوینس کے اصول نہیں کی طاقت نہیں دیتا. انسان کی نفسیات، انسان کی بایو فزیولوجی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اب سائیکالوجی پتہ ہے. اس لیے آپ کو ایز پیرنٹس، ایز بگ بردرز اینڈ سسٹرز آف لٹل ڈپینڈنٹس بتا رہا ہوں کہ صداقت کی عمر 4، 5، 6 سال نہیں ہے. ماں کے طور پہ سوچیں، صداقت کی ٹریننگ دینی ہے 4، 5، 6 سال میں، اس کو سمجھ بھی نہیں آنی. سمجھیں، عدالت کی ٹریننگ دینی ہے 4، 5، 6 سال میں، اس کو سمجھ بھی نہیں آنی. عدالت کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ سینس آف جسٹس. کٹہرے میں کھڑا کرنا ماں کو، جو بھی میرین کی بیٹی نے کہا کہ ہمیں صحیح غلط کی تمیز اور خود اصول خود توڑ دینا. عدالت ٹھہرائی ہے بچے نے، عدالت کھڑی کر دی کہ کٹہرے میں کھڑے کر دیا ماں کو. سمجھ گئے؟ سو سب سے پہلے یہ چیز جسم ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ آپ ماں باپ سے جسم ڈیمانڈ کر رہا ہے، بچہ نہیں. بچے کی بایولوجی خود بتا رہی ہے کہ اس ایج میں میرا جو دماغ کا حصہ بن رہا ہے، جس طریقے سے میں فارم ہو رہا ہوں، سب سے پہلے میرے اندر سے ڈر نکالا جائے. وہ ہے شجاعت. ڈر نکالنے کو شجاعت کہتے ہیں کہ تیرے اندر اب ڈر نہیں بچے گا. ڈر ضرور آئے گا، ہر نئی چیز ڈرائے گی، مگر ڈر کو فتح کرنے کی پریکٹس میں کراؤں گی تجھے. اس لیے آپ نے مشین سمجھنی ہے. مشین کا پہلا شروع کا 5واں 6واں سال خود پہلے شجاعت ڈیمانڈ کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں صداقت زبردستی ڈال بھی سکتا ہوں، عدالت بھی ڈال سکتا ہوں. وہ ایج اگر میں نے مس کر دی نا، وہ ایج ہے شجاعت ڈالنے کی. بعد میں شجاعت ڈلنی نہیں. ایک دفعہ اس نے بغیر شجاعت کے عدالت ڈال دی تو ظاہر اپنے آپ کو سزا دے گا نہیں وہ اپنی عدالت میں، کیونکہ باعث ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس نے 2 نمبر عدالت کے اوپر اپنی شجاعت اندر آنے ہی نہیں دینی. بعد میں سب سے بڑی شجاعت یہ ہوتی ہے میں اپنے آپ کو اپنے ہی کٹہرے میں کھڑا ہو کے اپنے ہی اوپر انصاف کر کے سزا دے سکوں. سب سے بڑی عدالت شجاعت یہ ہوتی ہے. ہم اپنے آگے اپنی فلم کے تو ہیرو بنے ہوئے ہیں نا ہم سارے. ایک میں بھی ہمت نہیں ہے کہ اکیلے میں جا کے چیخیں مار کے روئے کہ میرے سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، میں نے کر دیا ہے گناہ، اور اس لیول پہ نادم ہو کہ زمین پھٹ جائے اس کے سامنے. ہمیں یہ ہمت نہیں ہے. یہ شجاعت اس کو کہتے ہیں کہ چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ماؤں اور باپوں کو اپنے بیٹوں کی چیخوں کی کمروں میں آوازیں آ رہی ہوں کہ اپنے پہ رو رہا ہے بیٹھ کے. یہ ہوتی ہے عدالت جو اصل میں کھڑی کرتا ہے انسان
اپنی شجاعت کے بنا پہ. یہ ایموشنل کریج جو ہے نا یہ مسلمان سے چھین لی گئی ہے. جسٹیفائی کرتے ہیں ہم اپنے سنس کو. کیوں؟ ماں باپ نے بچپن سے الاؤ کر دیا تھا جسٹیفیکیشن. عدالت کھڑی نہیں کی. عدالت کھڑی کرو گے تو سزائیں ملیں گی. جب ایک فرد اپنے آپ کو سزا دینے سے کتراتا ہو, وہ کیا نواز شریف زرداری کو سزائیں دے گا؟ جو مسلمان اپنے آپ کو نہیں عدالت میں کھڑا کر اپنی عدالت میں, اس کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی زبان نکال کے زرداری کو چور بول دیا نواز شریف کو. یہ تزکیہ اپنے اوپر کریں. یاد رکھیے گا, صحابہ کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے گھر سے رات کو ایسے آواز آتی تھی جیسے بکرا ذبح ہو رہا ہے. اتنی چیخیں مار کے روتا تھا روز. ایسے نہیں بچے علی اور عمر بننے. یہ عدالتیں, یہ شجاعتیں, کوئی راکٹ سائنس, کوئی بڑی پی ایچ ڈی ڈگری نہیں بتا رہا ہوں. ہر ماں باپ, ان پڑھ ماں باپ کر سکتے ہیں کام بغیر پیسوں کے. 1 روپیہ نہیں لگتا اس کام میں جو میں نے بتایا آپ کو. مگر ہم نے اس لیے نہیں کرنا کیونکہ میں خود 2 نمبر ثابت ہو جاؤں گا اپنے بچوں کے سامنے. مجھے اس عدالت سے ڈر لگ رہا ہے جب میرا بیٹا کہے گا صحیح غلط کے بعد تو سب سے بڑا ابو جہل تو ہے. وہ ہیرو نہیں ٹوٹ رہا میرے سے جو میں نے فیک بنایا ہوا اپنے بچے کے سامنے. یہ ہے وہ عدالت جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے شجاعت دو گے تو وہ عدالت لگائے گا نا. وہ پاگل ہے صداقت کی طرف جائے, اس میں طاقت ہی نہیں ہے. صداقت تو بہت ہمت مانگتی ہے. سچ بولنا آسان کام ہے. 100 کام ہوتے ہیں جھوٹ سے, مانے تو صحیح. آدھی سے زیادہ عمر گزار چکے ہیں ہم, ایسے کام ہوتے ہیں جھوٹ سے. تو اب تو سچی بات کوئی لطف دیتی ہی نہیں. جھوٹ میں یاروں کو کچھ ایسی مہارت ہو گئی. اب مجھے بندہ فیک لگتا ہے جو سچ بول رہا ہو. اب تو آرٹ ہونی چاہیے. اس سے بھی آگے کے جھوٹ بولنے کی ٹیکنیک سکھا. ہم اس لیول پہ جا چکے ہیں. جھوٹ میں ہم ہیومر بھی ڈھونڈتے ہیں اب تو صداقت بہت ہمت کی بات ہے. سچ بولنا اب ہمت کی بات ہے. تو ہمت پہلے ڈالیں گے تو سچ بعد میں آئے گا نا. اٹس اے بایولوجیکل فزیولوجیکل پروسیس جس سے میں آپ کو گزارنے کی بات کر رہا ہوں. اور تھوڑے سے غوطے لگوائیں, رگڑا دیں بچوں کو, اسپیشلی امیاں. آپ سے تو سڑک نہیں کراس کروائی جا رہی اپنے بیٹوں سے. موبائل دے دے کے فون پہ, بیٹا وہ پہنچ گئے اسکول پہنچ گئے. آپ پوچھیں ذرا اپنے ہسبینڈ سے اور ان کے باپوں سے. 35 میل جاتے تھے, ماؤں کو بچے کا نام بھول جاتا تھا جب گھر واپس آتا تھا. فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈوں میں پلے ہوئے پاکستانی لڑکے ہیں, خون و خون گھر آتے تھے. ان کی بیویوں نے ایسا کوئی شہزادے سلیم پالنے شروع کیے ہیں, بال نہ بس ٹچ نہ ہو جائے, کوئی زخم نہ آ جائے میرے بچے کو. ایسے یہ شجاعت اس کے پلے اسٹیشن پہ فٹ بال کھیلنے سے نہیں شجاعت آنی. سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو ذرا ہوا لگوائیں, اسپیشلی لڑکوں کو رگڑا دیں. 12-13 سال کے بعد نخرہ بند. پراپر ریجیمنٹیشن ٹریننگ ہونی چاہیے, جیسے آرمی کے کیمپ میں گیا ہے. اور ایمائیں کر سکتی ہیں کیونکہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں. بیچ میں بیویاں آ جاتی ہیں ٹسوے باتتی ہوئی. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, بزدل مائیں ڈرپوک بچے پیدا کرتی. جی کوئی ایسی چیز بچی ہے نہیں؟ پیچھے خاتون کا سوال پہلے لے لو. جی آواز آ جائے گی بیٹا. مجھے آواز ویسی آ رہی تھی. ہم لوگ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے. لائک جیسے ہم لوگ ینگ یوتھ ہیں, ہم لوگ بہت زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں جو کہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں اپنی بات کروں, تھوڑا سا میں چلتی ہوں پھر واپس اسی طرف سے آ جاتی ہوں. ہم کس طرح سے ایک چیز پہ ہم اسٹیبل ہو جائیں. ہمیں اب آپ کے جیسے مما آپ سے کہتی ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ میں ریمائنڈ کیا کرو کہ قیامت آنی ہے, ہم نے ختم ہو جانا ہے یہ وہ. لیکن جس طرح کا ہمارا آج تک ٹائم چل رہا ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہے اس طرح سے کہ ہم لوگ کو ایک چیز پہ اسٹیبل رہنا, اسلام میں اسٹیبل رہنا.
अब जैसे नमाज भी एग्जाम्पल ले लें, मुझे नहीं समझ आती हमारे अंदर ऐसे क्यों है कि हम थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे और वो रह जाती है फिर। मैं एक ऐसा जवाब देने लगा हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा, इससे ज़रा सा दिल दुखेगा और ज़रा अजीब लगेगा। उसूल याद रखिएगा, अगर इस्लाम का बोल बाला हो और इस्लाम का सिस्टम दुनिया में नाफिज हो गया हो, अस्यूम ये कर रहे हो, आपके सवाल के जवाब के लिए ये मफरूज़ा बांधना ज़रूरी है। समझ लें कि इस्लाम का सिस्टम आ गया है, हर कानून अल्लाह के असूलों पे है दुनिया का, इंसाफ और अदल, रहम, इल्म की तरवीज, बच्चों की परवरिश से लेके इनफरादी इज्तिमाई मामले सारे अल्लाह के असूलों पे आ गए। ठीक है, समझ लें। तब ये बात है, तब आपको बता रहा हूँ कि मुसलमान का कोई काम नहीं है, प्राइमरी काम मुसलमान का नमाज पढ़ना है। दुनिया में बाकी के काम नखरे हैं हमारे, असली काम नमाज पढ़ना है। याद रखिएगा, हम समझ रहे हैं दुनिया के कामों में से टाइम बचा के नमाज पढ़ो, हालांकि अल्लाह ने कहा था नमाज में से टाइम बचा के दुनिया कर। 50 नमाजें थी मेरे बच्चा, 50। और अल्लाह ने क्या कहा था नबी इस्लाम से, मेरे यहाँ 50 ही हैं अभी भी, मैं नहीं असूल बदलता, आपने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब नबी इस्लाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से कहा ना हज़रत मूसा के कहने पे कि नमाजें कम कर दें, कितनी हुई? 50 से कम करते करते जी सादिया कितनी हुई? बच्चों को पढ़ा क्या आपने? जी, तो जब एंड में आके 5 पे भी हज़रत मूसा ने कहा ये भी नहीं हो मसला हो सकता है, तो अल्लाह ने क्या कहा, नमाजें 50 ही फ़र्ज़ हैं, नमाजें हम पे 50 ही फ़र्ज़ हैं। ये है अल्लाह का डायरेक्ट फैसला कि या रसूलल्लाह जो लोहे कलम पे लिख दिया अब मैं नहीं बदलूंगा। ये एहसान कर रहा हूँ आपके ऊपर कि आपको एक की नमाज की जगह 10 दे रहा हूँ, वरना मेरे यहाँ 50 लिखी हुई हैं, वो लिख दी गई बस। हमें एक की जगह 10 नमाजें गिफ्ट में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिल रही हैं, मगर असल में हम सबको पता है अल्लाह ने कह दिया है कि तेरे पे 50 नमाजें रोज की फर्ज हैं। ये किसी वजह से दूसरी दफा बताया है, फिर तीसरी दफा बता रहा हूं आपको कि अगर नबी इस्लाम इंटरवेंशन करके 5 करके आए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि नमाजें 50 फर्ज नहीं हैं। गौर से समझें। अब जरा रियलिटी चेक में आए, प्रैक्टिकल बोलते नहीं जो आजकल मुझे लोग, सर आप प्रैक्टिकल बात किया करें, प्रैक्टिकल बात करते हैं। लोहे कलम पे 50 नमाजें फर्ज हैं हर मुसलमान पे, लोहे कलम पे। बाद में जो कुछ होना नहीं होना छोड़ें, अल्लाह ने तो 50 नमाजें फर्ज की हुई, तो उस वक्त क्या 24 घंटे नहीं थे जब अल्लाह ने 50 नमाजें फर्ज? जी 24 घंटे थे, इंसानों के लिए फर्ज की ना, इंसान तो जमीन पे आया ना। 24 घंटे में 50 नमाजों का मतलब पता है आपको? हर आधे घंटे बाद एक नमाज, ओरिजिनल प्लान। और अल्लाह ने कहा या रसूलल्लाह मैं नहीं बदल रहा, आपके सदके एक को 10 कर रहा हूं, मगर मेरा ओरिजिनल प्लान 50 का था। आप पे एहसान, मुसलमानों पे एहसान हो गया कि एक की जगह 10 लिख दी और 50 पूरी करनी, 50 ही है पूरी। अब ओरिजिनल प्लान है एवरी 30 मिनट्स यू हैव टू प्रे, 50 नमाजों का। आपको पता है बगैर सोए, अब आप 6-8 घंटे की नींद निकाले ना बीच में से, कितने घंटे बचे? कोई 50 का मल्टीपल डिवाइजर दीजिएगा ना, ठीक है। 15 घंटे हम जागते हैं, ठीक है, समझ लें, और 7-8 घंटे सो जाते हैं, 14-15 घंटे, तो कितने 15 घंटे में 50, कितनी देर बाद एक नमाज आ रही है? नहीं हो रहा मैथ्स किसी से?
اور کم کریں. کیسے 20 منٹس نکال دیے؟ 24 گھنٹے میں 30 منٹس پہ آتا ہے. سوچے ہر 10 منٹ بعد، ہر 12 منٹ بعد ایک نماز فرض نیت باندھی جا رہی ہے، جماعت کھڑی کی جا رہی ہے، ہر 12 منٹ بعد. اسلام سمجھیں. ہم نے سمجھ لیا کہ دنیا میں سے ٹائم نکال کے میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں. اللہ کہہ رہے دنیا کی کوئی اوقات نہیں نماز پڑھ پا، اور کوئی کام نہیں تیرے جاتا. جو کر سکتا ہے کر کے دیکھ لے، حلال ہے کر لے، مگر اوریجنل پرائمری کام کیا ہے؟ چل نمازیں پڑھ. سمجھ گئے بات؟ یہ ہے آپ کے دوسرے سوال کے آخری حصے کا لمبا جواب. پہلے سوال کا جواب ذرا اطمینان سے سمجھ لیں، اس کے پیچھے بھی ہماری نفسیات کیسے کام کرتی ہیں. دنیا میں لذت آنے کا صرف ایک مطلب ہے کہ آپ فارغ ہیں، بس. فارغ بندے کو دنیا اٹریکٹ کر جاتی، صرف، اور کوئی مطلب نہیں ہے نفسیات میں اس کا کہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے، عیاشی کر رہے ہیں. اگر آپ پہ سٹریس آ جاتی تب بھی، یا پھر آپ کو کوئی کام کی موٹیویشن مل جاتی تب بھی، آپ نے یہ سوال نہیں پوچھ سکنا، دنیا کی لذت ختم ہو جاتی. جو بندہ کام کاج پہ نہ لگا ہو دنیا اس کو اٹریکٹ کرے گی، کیونکہ اس نے پھر خود کام نکالنا ہوگا. کپڑے خریدتا ہوں، گاڑیاں خریدتا ہوں، بیویاں لیتا ہوں، تو بچے کرتا ہوں. کام پہ لگیں، اسپیشلی مسلمان مرد، خیر عورتیں بھی. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ دیا اس کی لسٹ نکالیں. میرے پہ 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ آ گیا ہے، 114 چیپٹرز کا کانٹریکٹ لیٹر سائن کر کے آ گیا. اور کیا ہو رہا ہے؟ صبح فجر کے بعد سوتی ہوں سر، 12 1 2 تک اٹھی جاتی ہوں. حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک سب کی چیخیں نکل جانی ہیں جب یہ واقعہ سننا ہے. فجر کے بعد سوتے ہیں اور زور کے بعد اٹھتے ہیں، یہ کیسے ہوا ہے؟ سورج بھی حیران ہے اس بات پہ کہ اللہ نے اتنا بڑا ستارہ بنایا تھا، وہ مقصد بھی توڑ دیا پاکستانی جوان نے. سولر سسٹم کا سب سے اکلوتا سٹار، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین جولز آف انرجی ضائع، کیونکہ بھائی صاحب نے سونا ہوتا ہے جب سورج باہر ہوتا ہے. چکا ہی الٹا کر دیا ہم نے. یہ کب ہوگا؟ جب دجال آیا ہوگا، قیامت آئی ہوگی. قیامت آنے کی نشانی سورج مغرب سے نکلے گا، اور پاکستان میں لڑکا پیدا ہونے کی نشانی کہ سورج مشرق سے نکلے گا یا مغرب سے نکلے گا. میں مغرب کے بعد ہی نکلوں گا. فارغ بندوں کا بیسک کام ہے، جن کو بزی کریں گے. دین کے کام اتنے زیادہ ہیں. میں آپ کو اپنے پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں. میں کینیڈا میں نا غیر مسلموں کو دعوت دے رہا تھا، لیٹرلی منہ پہ بولتے تھے، بھائی تمہارا دین فارغ بندوں کا کام ہی نہیں ہے، اتنے کام نہیں ہوتے ہم سے. غیر مسلموں کو پتا ہے کہ اسلام کتنے ذمہ دار، اور ہم یہاں پہ فارغ بیٹھے ہوئے. سو دیٹس اے پرابلم، وی نیڈ ٹو سالو اٹ. گیٹ بزی. اب تو جو حالات ہمارے، اچھا جو اوریجنل سوال کا جواب میں نے دیا تھا کہ مفروضہ یہ ہے کہ اسلام نافذ ہو گیا. اب جب اسلام نافذ ہی نہیں ہوا، اسلام تو تباہ کر دی انہوں نے ہمارا سسٹم. تو سب سے پہلے وہ سسٹم اسٹیبلش کرنا ہمارا کام ہے. فارغ عورتیں تو نہیں، فارغ مرد تو نہیں کر سکتے. وہ میں آپ کو بیٹا ایک بات بتا دوں، اگر ایک پاکستانی لڑکے اور لڑکی کے جتنے فارغ اوقات ہیں کسی بھی ایک جینوئن آدمی کو یا عورت کو مل جائیں، وہ لائبریریاں چارٹ دے، اس میں وہ کتابیں لکھ کے لائبریریاں بھر دے. کام کے فوجی کو مل جائیں، وہ بٹالینز پہ بٹالین ٹرین کر کے دنیا فتح کر لے. ہمارے اتنے گھنٹے فارغ اور ہم کچھ کر نہیں رہے. It's a problem that we are the problem. ہمیں کوئی پرابلم لگی نہیں ہوئی، ہم خود پرابلم ہیں. سمجھ رہے؟ وائرس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہوتے، جن کو وائرس لگتا ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوتے. ہم وہ وائرس ہے جو اسپتال بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ ڈاکٹر کہے گا بھائی تیرے سے ہی تو بچنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں ہم نے. تو جس کے ساتھ جائے گا میں اس کو ٹیکا لگاؤں گا، جس کے ساتھ تیری شادی ہوگی اس کو کوارنٹین کروں گا، اس کو
वैक्सीन करूंगा मैं। सो वी आर द प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज सोच नहीं बनी हुई। सोच बनाने के लिए मैंने आपसे कहा, सोच तो फिर स्वेटर की तरह बुननी पड़ती है, वो तो आपको असातिज़ा से बैठ के बनवानी पड़ेगी, लिटरली बनवानी पड़ेगी। जैसे शादी पे कपड़े नहीं बनवाते या ईद पे कपड़े बनवाते, इस तरह सोच जाके असातिज़ा से बनवानी पड़ती है। एक बार बन गई, उसको चैलेंज करके फिर निखारना पड़ता है। एक उस्ताद काफ़ी नहीं होता ना, वरना उसने अपनी सोच ट्रांसफर करके कहना हाँ नहीं बना के दिए। ठीक है, ओके जी। कितना टाइम है मेरे पास? बस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। जी जी, हमारे लास्ट क्वेश्चन। टीनेज से निकल आए, हमारे बच्चे जिनके बच्चे टीनेज से निकल आए और हम उनकी वैसी तरबियत नहीं कर सकते जैसी करनी चाहिए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपकी कितनी बहनें हैं? 4 बहनें। एक का नाम बताएं। जेबुल। और आपकी बेटियां कितनी? बेटी नहीं है, भाई है आपका कोई? भाई है, उनका नाम क्या है? मोहम्मद एहसन। याद रखिएगा, मोहम्मद एहसन। ठीक है, कितनी उम्र है उनकी? मुझसे बड़े हैं, तुक्का माने 50 years। 50। और आपके बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद सरमद। मोहम्मद सरमद। अब एहसन और सरमद, ठीक है। अब बैठिए ना प्लीज़, खड़े ना। किसी इंसान के लिए खड़ा होना गुनाह है इस्लाम में, ये बता रहा हूँ आपको। कैसे मैं बताऊँ और क्या बोलूँ कि कन्विंस हो जाए हम सारे। यही करें, ये होती है हिम्मत। बैठ के बात करके दिखाएं ज़रा किसी मुसलमान से। हिम्मत पूछ रहे थे, हिम्मत क्या होता है? ये होती है हिम्मत। कभी ऐसे कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम बैठे बैठे? कर सकते हैं? हिम्मत चाहिए होती है। कोई कहे ना ये क्या करे बदतमीज़, ना भाई अल्लाह ने मना किया हुआ है और आपको अल्लाह ने दोस्ती कहा हुआ है, क्योंकि आपको ख्वाहिश है कि आपके लिए लोग खड़े हों। अल्लाह ने कहा जिसको ये ख्वाहिश हो कि उसके लिए कोई खड़ा हो वो दोस्ती है। सोचें तो सही। ज़ेबुनिसा, जिन लोगों के बच्चे टीनेजर या उससे बड़े हैं, उनको खुदा का वास्ता उर्दू ग्रामर दुरुस्त करें, उर्दू ग्रामर की तालीम लें। टीनेज से ऊपर जाते ही बच्चा नहीं रहता कोई भी, वो बड़ा आदमी है। 15 साल के लड़के लड़की के माँ बाप नहीं होते, याद रखिएगा। आपको इस्लाम क्यों नहीं समझ आए? बेसिक इस्लाम की। 15 साल के लड़के और लड़की की अम्मी अब्बू नहीं होते। माँ बाप उससे सहारा लेंगे, वो माँ बाप से सहारा नहीं लेगा। अब एहसन और सरमत बराबर हो गए हैं, अब वो मशवरा देना चाहिए, उसको चाहिए आपको मशवरे, मगर आपने तैयार ही नहीं किया उसका दिमाग। जब 30-30, 40-40 साल के काके और बच्चे हमारे घरों में बैठे हुए हों तो हमारा कसूर है ना फिर। क्यों? क्योंकि हमें निकाह नामे वाली आइडेंटिटी चाहिए थी, वो ख़त्म हो जाती है जब बच्चा बड़ा होता है, तो हम बच्चे को बड़ा ही नहीं होने देते। 40-40 साल के बापों की अम्मियाँ बनी हुई आप, क्योंकि अम्मी इज द ओनली रिमेनिंग आइडेंटिटी। अगर आप अम्मी नहीं रही तो आप तो कुछ भी नहीं रही, तो आप बड़े बड़े बापों की भी अम्मी बन के फिर रही हैं ऐसे ऐसे करके। आप अपनी माँ बाप के सतून हैं, सहारे हैं। माँ बाप आपके सतून सहारे नहीं हैं, आपकी उम्रें हो गई हैं। आपकी गैरत क्यों नहीं ललकारती अंदर से कि आप किसी के सहारे पे खड़े? जितनी मेहनत करनी थी माँ बाप ने कर दी, 15 साल 16 साल कर दी, बस अब वो आप पे डिपेंडेंट हैं। ये है निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया है। सवाल आपसे होना है, बालिग आप हुए। अगर आपको पहले 15 साल में बिजली के झटके दे दे के बच्चा नहीं जवान करना आ रहा था, अब वो कभी भी जवान नहीं होगा, क्योंकि उसको अम्मी चाहिए। टीनेज लड़के को अम्मी की जरूरत नहीं होती, अम्मी को टीनेज आदमी की जरूरत होती है कि ये मेरा बेटा अब जवान हो गया। और ये 6-7 साल के बाद बच्चा मां नहीं पालती होती। इस्लाम ने बता दिया, अल्लाह को पता है मशीन जिसने बनाई है। आपकी जारादारी 6-7वें साल के बाद खत्म है। जबरदस्ती शोरों को दें अपने बच्चे कि अल्लाह ने कहा तेरी कस्टडी है। कोर्ट में होता तो तू ना लेके जाता, तलाक होगी तो ऐसे छीनेगा बाप।
7वें साल में ऐसे आपके बच्चे छीन लेगा अगर आपकी डिवोर्स होगी तो। क्यों? इस्लाम ने कहा हुआ है। तो बगैर तलाक के भी तो वही असूल है ना। 7 साल का लड़का बाप पालेगा, माँ नहीं पालेंगे। अब वो आदमी बनने की ट्रेनिंग में आ रहा है, उसको साथ रखिए, उसको जवान करें उसको। आपका काम पहले 7 साल, दैट्स इट। दुनिया की हर मुस्लिम अदालत यही फैसला करती है, क्योंकि इस्लाम ने ये असूल बताया, नए असूल नहीं बनाए आप। वहीं से बायोलॉजी भी वो बता रही है, साइकोलॉजी भी वो बता रही है, फिजियोलॉजी भी वो बता रही है, इवन सोशियोलॉजी भी वो बता रही है। जो लड़के बापों के साए में पलते हैं जर्री होते हैं, ताकत में आते हैं, माओं के परों से निकल ही नहीं रहे। नस्वानी किस्म के मर्द पाकिस्तान में फिरना शुरू हो गए सारे। बेटा एक्सेप्शंस को तो ना करें ना, वो तो अल्लाह ताला उस माँ के दर्जात बुलंद करें जो बेवा होने या तलाक के बाद भी अकेली पाल रही है। वो तो एक्सेप्शन है ना, मैं असूल बता रहा हूँ, ठीक है। वो तो कोई और ही दर्जे पे आ गई ना। दोनों काम करने पड़ेंगे, मगर करने तो पड़ेंगे। याद रखिएगा, आदमी का काम औरत नहीं कर सकती, आदमी भी औरत काम नहीं कर सकता। तो जिस औरत की तलाक हो या फौत हो जाए, उसी वक्त शादी की तैयारी करें, बच्चे पालने की तैयारी ना किया करें। सबसे आसान काम था शादी इस्लाम में, पाकिस्तान में सबसे मुश्किल कर दी। ये हिम्मत चाहिए ना, ये करेज। कौन कह रहा था करेज का? ये है करेज। करके दिखाए कोई पाकिस्तानी औरत दूसरी शादी, कैरेक्टर असैसिनेट कर देते। इस्लाम पे चलूंगी नहीं, 2 नंबर औरत है। इस्लाम पे चलना 2 नंबर ही है पाकिस्तान में। मैं आपको 800 सहाबियों के नाम बताऊं, मेरे अपने उस्ताद ने किताब में तरतीब दी है, जिनकी 3-3, 2-2 शादी हुई हुई औरतों की। ये हिम्मत आपके अंदर नहीं है, फिर बच्चे भी उसी तरह कमजोर होंगे। अम्मी से नहीं हुई तो मेरे से कैसे होगी? बेटियों ने अल्लाह की कसम आपको बहाने के तौर पर यूज करके अपनी बुज़दिली जस्टिफाई करनी है। आपने भी की है बाय द वे। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं, बीवियों को डेवलप करें। हम जल्दी मरते होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। हमारी प्रोबेबिलिटी टू डाई वे मोर है। क्या बीवियों को लोगों के सहारे पे छोड़ना है? डेवलप किया करे औरतों को कि भाई बच्चे पालने तुझे, मेरे लोगों के सहारे पे नहीं पलेंगे मेरे बच्चे। एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस दिस मैटर इज। हमने अपनी डेथ प्लान में डाली हुई, हम पता नहीं कौन से फिरौन है। हमारे किसी भी बीवी को लगता ही नहीं उसका शोर मरेगा, क्योंकि हम वो डेथ को फैक्टर इन कर ही नहीं रहे प्लान में अपने। कौन सी गारंटी है हमारे पास? जिस औरत को पता हो कि मैं डिपेंडेंट हूं एक आदमी पे, वो भी लाचार एक मोर्टल मैन के ऊपर, कभी भी गाड़ी के नीचे आके मर सकता है, वो क्यों नहीं डेवलप करेगा अपनी बीवी को? करेगा, वो खुद भी होगी। नहीं, 1000 साल की दुआएं मांगने के लिए तहज्जुद में तो उठ जाएंगी, मगर किताब नहीं खोलेंगे। वो 1000 साल नहीं मिलने, हमें फिक्र नहीं करें। ये दुआ नहीं किसी की कबूल हुई। हज़रत आदम की कोई अम्मी नहीं थी, सिर्फ उनकी कबूल हुई। अगर उनकी अम्मी होती तो है नहीं। हज़रत आदम के बाद कोई 1000 साल ही जिंदा रहा। और अल्लाह ना ही करे हम 1000 साल के हों, क्या हम अस्पतालों में भेज रही है हमें, 900 साल अस्पताल में रहे, ये दुआ है, ठीक है। सो डेवलप योरसेल्फ, आइडेंटिटी आपकी, आप खुद, किसी उसमें मत रहिएगा, ठीक है। मैं और सवाल नहीं ले सकता हूँ, आई एम सॉरी, देयर इज़ अ टाइम लिमिटेशन। आप सवाल लिख लीजिए, मेरे तक पहुँच जाएंगे, मैं ज़रूर उसके जवाब दे दूँगा। आई होप एवरीवन इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों के सब्र का सबसे पहले शुक्रिया, और आपके तशरीफ़ आवरी का। याद रखिएगा, मुस्लिम आइडेंटिटी टूर आपसे आपके बच्चे मांग रहा है। अल्लाह आपसे आपके बच्चे मांग रहा है, मेरे बच्चे मांग रहा है। मुझे नहीं चाहिए आपको, मुझे आप ही के घरों में ताकत देने की बात कर रहा हूँ। आप इस्लाम पे लेके आए, उनको ये ताकत में लेके आए। अगर नहीं तो फिर हम खुद इस्लाम के दुश्मन हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।